وَهُوَ الَّذِي وہی تو ہے خَلَقَكُم پیدا کیا تم کو من نفس واحدات ایک جان سے. وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. وَجَعَلَ اور بنایا منہا اس سے زوجہا جوڑا. لِيَسْكُنَ تاکہ وہ سکون حاصل کرے الیہا اس سے. اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا پھر اس سے تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے. فلما پھر جب توغشہ ڈانک لیتا ہے اسے حملت تو اٹھاتی ہے حملن حمل خفیفاً ہلکا سا. فمرت تو پھر لیے پھرتی ہے بھی اس کو. تو وہ پھر جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے تو وہ اسی حمل کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. فلما پھر جب اسقلت بوجھل ہو جاتی ہے دعوا اللہ پکارتی ہے اللہ کو ربہما ان دونوں کے رب کو. لئن اگر آتیتنا تو دے ہم دونوں کو صالحاً نیک اولاد لنکونن تو البتہ ہو جائیں گے ہم من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسے ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے راحت حاصل کر سکو. سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. پھر جب کچھ بوجھ محسوس کرتی ہے تو دونوں اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح تندرست بچہ دے. اگر تو ایسا کرے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے. صحیح تندرست بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے. تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. پھر ان دونوں سے نسل انسانی جاری کیا. جیسا کہ فرمان ہے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی یعنی ہم نے تمہیں ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا پھر تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے رہو. تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگاری میں سب سے آگے ہو. سورۃ نساء کے شروع میں ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی شخص یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا. انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا پھر ان دونوں میاں بیوی سے بہت سے مرد عورت پھیلا دیے. تو یہاں فرماتا ہے کہ انہی سے ان کی بیوی کو بنایا تاکہ یہ آرام اٹھائیں. چنانچہ ایک اور آیت میں ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لوگوں یہ بھی ایک مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنا دیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تم میں محبت و الفت پیدا کر دی. پس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چاہت ہے جو وہ میاں بیوی میں پیدا کرتا ہے. اسی لیے جادوگروں کی برائی بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ اپنی مکاریوں سے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں. مرد و عورت کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے. جب تک وہ نطفے خون اور لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ ہلکا سا رہتا ہے تو اپنے کام کاج میں وہ مصروف رہتی ہے. کوئی سے زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی لیکن اندر ہی اندر وہ بڑھتا رہتا ہے اور حمل ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے. طبیعت تھکنے لگتی ہے. اب ماں باپ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں اگر ہمیں صحیح تندرست بیٹا عطا فرمائے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما پھر جب عطاہما دیتا ہے ان دونوں کو صالحاً نیک تو جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحیح تندرست اولاد دیتا ہے جعلا بناتے ہیں لہو اس کے شرکاء شریک فیما اس میں جو عطاہما دیا ان دونوں کو. تو بچہ جو ان کو دیا جاتا ہے تو اس کا وہ شریک مقرر کرتے ہیں. فتعالی اللہ تو بلند ہے اللہ تعالیٰ اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتی ہیں. تو جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بہت بلند ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی اور صحیح تندرست بچہ عطا فرمایا تو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے شرک سے اور ان کے شریک ٹھہرانے سے بہت بلند ہے. آیشرکون کیا وہ شرک کرتے ہیں ما جو لا نہیں یخلقو پیدا کر سکتا شیئن کچھ بھی وہم اور وہ یخلقون خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں.
تو کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو پیدا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ تو جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پوجتے ہیں وہ سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، وہی ان کا پالنے والا ہے۔ تو وہ بالکل بے اختیار ہیں، کسی کا نفع نہیں کر سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جن کی عبادت کرتے ہیں تو یہ لوگ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو ان بتوں سے تو ان کے عبادت کرنے والے ہی تندرست اور اچھے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں۔ یہ بیوقوف تو انہیں پوجتے ہیں جنہوں نے ساری مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ ہے کہ لوگوں آؤ ایک مثال سنو، جنہیں تم پکار رہے ہو یہ سارے ہی جمع ہو کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو ان کی طاقت سے خارج ہے، بلکہ ان کی کمزوری تو یہاں تک ہے کہ کوئی مکھی ان کی کسی چیز کو چھین لے تو اسے واپس بھی نہیں کر سکتے۔ تعجب ہے کہ اتنے کمزوروں کی عبادت کی جاتی ہے جو اپنا حق بھی ایک مکھی سے نہیں لے سکتے، تو تمہاری روزیوں اور مدد پر کیسے قادر ہوں گے؟ ولا اور نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے لہم ان کی نصرن مدد کی، اور وہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا اور نہیں انفسہم اپنے آپ کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم ان کو پکارو گے إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، لا يتبعوکم نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سواء برابر ہے علیکم تم پر، ادعوتموہم کہ تم ان کو پکارتے ہو، ام یا انتم ہو تم صامتون خاموش، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا خاموش رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت معاذ بن عمرو بن جموح اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کام کرتے تھے کہ رات کے وقت چپکے سے جا کر مشرکین کے بت توڑ آتے، اور جو لکڑی کے ہوتے انہیں توڑ کر بیوہ عورتوں کو دے دیتے کہ وہ اپنا ایندھن بنا لیں، اور قوم کے بت پرست اس سے عبرت حاصل کریں۔ خود حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ عمرو بن جموح بھی بت پرست تھا۔ یہ دونوں نوجوان دوست وہاں بھی پہنچتے اور اس بت کو گندگی سے آلودہ کر دیتے، تو جب یہ آتا تو اپنے معبود کو اس حالت میں دیکھ کر بہت ہی غصے میں آتا، پھر دوتا اس کو خوشبو لگاتا، تو ایک مرتبہ اس نے اس کے پاس تلوار رکھ دی اور کہا دیکھ آج تیرا دشمن آئے تو اس تلوار سے اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ اس رات بھی پہنچے اور اسے گندگی سے آلودہ کر دیا، تو وہ پھر آیا اور اس کو ٹھیک کیا، اس کو صاف کیا۔ تو جب ان دونوں نے دیکھا کہ کسی طرح نہیں مانتا تو ایک رات اس بت کو ہی اٹھا لائے، تو ایک کتے کا بچہ جو مڑا ہوا پڑا تھا اس کے گلے میں باندھ دیا اور ایک کنویں میں ڈال دیا۔ تو صبح وہ ڈھونڈتا رہا، اس کو کہیں نظر نہ آیا وہ بت، تو اس نے کیا کیا ہر جگہ تلاش، تو کنویں میں اسے اپنا بت نظر آیا کہ کتے کے مردہ بچے کے ساتھ پڑا ہوا ہے، تو اب اسے بت سے اور بت پرستی سے نفرت ہو گئی۔ تو اس نے کہا اگر تو سچ مچ معبود ہوتا تو کنویں میں کتے کے بچے کے ساتھ پڑا ہوا نہ ہوتا۔ پھر مسلمان ہو گئے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے اور کفار کو قتل کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان الذین بے شک جو لوگ تدعون پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو عباد بندے ہیں، امثالکم تمہارے ہی طرح کے، فادعوکم ہم پس پکارو ان کو، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ جواب بھی دیں، لکم تمہارا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، تو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ جواب بھی دیں۔ تو اگر ان بتوں کو بلایا جائے تو یہ بات کو سمجھنا تو دور، یہ آپ کی بات سن بھی نہیں سکتے، صرف پتھر کی مورتیاں ہیں، بے جان ہیں، نہ تیرے کسی کام آ سکتے ہیں، انہیں پکارنا اور نہ پکارنا دونوں برابر ہیں۔ الہم کیا ان کے ارجلن پاؤں ہیں، یمشون بہا اس سے وہ کہ چلیں، ام یا لہم ان کے ایدن ہاتھ ہیں،
یبتشونا کہ وہ پکڑیں بہا اس سے، ام یا لہم ان کی آیون آنکھیں ہیں، یبصرونا بہا کہ وہ اسے دیکھ سکیں، ام یا لہم ان کے آذان کان ہیں، یسمعون بہا کہ وہ اس سے سن سکیں، قل ادعوا کہہ دیجیے پکارو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کیدونی تم مکر کرو، فلا پس نہ تنظرون تم مجھے مہلت دو۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا کان ہے جن سے وہ سن سکیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تیرے کسی کام آ سکتے ہیں؟ انہیں پکارنا اور نہ پکارنا دونوں برابر ہیں۔ بتاؤ کبھی انہوں نے تمہاری فریاد رسی کی ہے، کبھی تمہاری دعا کا جواب دیا ہے؟ تو حقیقت میں تم ان سے افضل ہو، تم سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، تو یہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے، تو اچھا تم ان سے میرا کچھ بگاڑنے کی درخواست کرو، تو میں اعلان کرتا ہوں تو ان سے جو ہو سکے وہ کر لیں اور دیکھیں وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ ان ولی اللہ ولی ہے میرا اللہ تعالیٰ، الذی وہ جو جس نے نزل الکتاب نازل کی کتاب، وہوا اور وہ یتولی الصالحین نیکوکاروں کا ہی دوست ہے۔ تو میرا مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست ہے۔ سنو میں تو اللہ کو اپنا مددگار سمجھتا ہوں، وہی مجھے بچانے والا ہے اور مجھے کافی ہے وہی، اس پر میرا بھروسہ ہے۔ ہر نیک بندہ یہی کرتا ہے اور وہ بھی اپنے سچے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، تو میرے بعد بھی ان سب کا نگران اور محافظ وہی ہے۔ حضرت ہود سے آپ کی قوم نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تو جو ان مشکلوں میں گرا ہوا ہے اسی وجہ سے ہے کہ تم ہمارے معبودوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، سنو تم کو اور اللہ کو گواہ کر کے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا تمام معبودوں سے بری اور بیزار اور ان سب کا دشمن ہوں۔ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، تمہیں بھی قسم ہے جو ذرا سی کوتاہی کی، میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے، تمام جانداروں کی چوٹیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور میرا رب ہی سچی راہ پر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تم اور تمہارے بزرگ جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سب کا دشمن ہوں اور وہ مجھ سے دور ہیں سوائے اس رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کی۔ تو آپ نے اپنے قوم اور والد سے بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے ان باطل معبودوں سے بیزار ہوں، تو سوائے اس سچے رب کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے اسی کلمے کو اس کی نسل میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا تاکہ لوگ اپنے باطل خیالات سے ہٹ جائیں۔ والذین اور وہ لوگ جن کو تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا اور نہیں انفسہم اپنے آپ کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ پھر تاکید کے طور پر فرماتا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر پکارو گے ان کو إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، لا يسمعوا تو نہیں وہ سن سکیں گے، وَتَرَاهُمْ اور تم دیکھتے ہو، ينظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ تیری طرف، وَهُمْ اور وہ لا يبصرون نہیں دیکھتے۔ اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن ہی نہ سکیں، اور اگر تم انہیں دیکھتے ہو کہ آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ معبود تمہارے گرے ہوئے معبود تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں، تو نہ ہی یہ کچھ سن سکتے ہیں۔ تجھے تو یہ آنکھوں والے دکھائی دیکھتے ہیں لیکن دراصل ان کی آنکھیں ہی نہیں ایسی کہ وہ کسی کو دیکھ سکیں۔
جیسا کہ فرمان ہے اگر تم انہیں پکارو تو وہ سنتے نہیں، کیونکہ وہ تصاویر اور بت ہیں، ان کی مصنوعی آنکھیں ہیں۔ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن دراصل وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ خذ العفو، اختیار کرو معاف کرنا، وامر اور حکم کرو بالعرف نیکی کا، وعارض اور اعراض کرو عن الجاہلین جاہلین سے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کرنا اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض برتو۔